महानगर पालिका के ज़ेर एहतमाम जारी वर्चुअल क्लास में मैं रफीक गुलाब आज के सबक में आपका इस्तकबाल करता हूँ। अस्सलामुअलैकुम। ये है हमारी उर्दू बाल भारती दरसी किताब और इसी किताब से आज हम पढ़ेंगे एक सबक। आपसे हम गुजारिश करते हैं कि तवज्जो से समाअत फरमाएं और समझने की कोशिश करें। आज हम पढ़ेंगे सबक नंबर 12 मिर्च नामा, जिसके मुसन्निफ हैं ख्वाजा हसन निज़ामी। पहली बात, एक मर्तबा शिकार के दौरान ईरान के बादशाह नौशेरवान ने शाही बावर्ची के रोने की आवाज़ सुनी तो वजह दरियाफ्त की। पता चला नमक ख़त्म हो जाने पर अफसर ने उसे मारा है। बादशाह ने अफसर को समझाया कि मारना मुनासिब नहीं था। फिर मुलाजिम को ये हुक्म दिया कि पास के किसी गांव से जाकर नमक ले आओ, मगर उसकी कीमत ज़रूर अदा करना, वरना बाद में आने वाले लोग बस्ती से मुफ्त में चीज़ें हासिल करेंगे। कई चीज़ें बज़ाहिर मामूली होती हैं, लेकिन हमारी ज़िंदगी में उनकी बहुत अहमियत है। उनके बगैर हमारे काम अधूरे रह जाते हैं। तेल, नमक, मिर्च, मसाले वगैरह ना हो तो खाने का मज़ा जाता रहे। ज़ैल के सबक में मुसन्निफ ने दिल्ली और लाल किले के हवाले से मिर्च का जिक्र किया है और मिर्च की तेज़ी पर अपने तासुरात दिलचस्प अंदाज में बयान किए हैं। उनके ख्याल में मिर्च खाने की चीज़ नहीं, उसको तो खेत में देखना चाहिए। जान पहचान। ख्वाजा हसन निज़ामी का असल नाम अली हसन था। वो 25 दिसंबर 1878 ईस्वी को दिल्ली में पैदा हुए। उनका ताल्लुक दिल्ली के मशहूर बुजुर्ग हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह ताला अलैह के ख़ानदान से था। ख्वाजा साहब एक बुलंद पाया अदीब, सहाफ़ी, मुतरजिम और इंशाइया निगार थे। उन्होंने कई रसाइल और अखबारात जारी किए, जिनमें अखबार मुनादी आखिर वक्त तक शाये होता रहा। उनके तहरीर करदा रोज़नामचे बहुत मशहूर हैं। ख्वाजा साहब का तर्ज तहरीर दिलचस्प, पुरअसर और आसान है। उनकी किताबों में गदर के अफसाने बहुत मकबूल है। उनकी दीगर अहम तसानीफ में गुदगुदियाँ और सी पारे दिल काबिल ज़िक्र हैं। वो 31 जुलाई 1955
عیسوی کو اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ مرچ نامہ، وہ پرانا قلعہ ہی نہ رہا جہاں کی لال مرچیں دلی میں مشہور تھیں، اور پھیری والے پرانے قلعے کی مرچیں آواز لگا کر مرچیں بیچا کرتے تھے۔ کہنے کو قلعہ اب بھی موجود ہے، لیکن اس کے آس پاس کی زمین جہاں مرچوں کی پیداوار تھی نئی دلی کے نقشے میں آ گئی، اور کھیتی کیاری کا نقشہ قلعے کے قریب بالکل مٹ گیا۔ خدا کی مار، منہ میں آگ لگ گئی، آنکھیں پانی میں ڈوب گئیں، یہ سالن ہے یا مرچوں کا اچار؟ دلی والے خبر نہیں اتنی مرچیں کیوں کھاتے ہیں؟ دکن، مدراس اور دلی کے سوا ساری دنیا میں مرچوں کی اتنی زیادتی نہیں ہے۔ کہیں کالی مرچوں کا رواج ہے، کہیں سرے سے مرچ کھاتے ہی نہیں، مگر دلی، الہی تیری پناہ، سالن میں لال مرچ نہ ہو تو دلی والے اس کی صورت پر دھرتے ہیں، نیلی پیلی شکل بناتے ہیں۔ دلی والے ہری مرچیں روکھی کھاتے ہیں، کتر کر کچومر بناتے ہیں، اچار میں ڈالتے ہیں۔ لال ہو جائے تو دال سالن اسی سے پکتا ہے۔ سالن کی لال لال رنگت کی تعریف کی جاتی ہے، جو مرچ کی تیزی سے ہر وقت سرخ رہتا ہے۔ لال مرچوں کا پودا 2.5 فٹ اونچا ہوتا ہے۔ مرچ شروع میں بڑی پیاری معلوم ہوتی ہے، انگلی بھر کی سبز، چکنی، پاؤ انچ موٹی، جڑ کی طرف سے چوڑی، منہ کے پاس پتلی، زمین کی طرف آنکھیں جھکائے رکھتی ہے۔ چند روز میں بڑھتے بڑھتے وہ 2.5 انچ لمبی ہو جاتی ہے۔ بچپن کی سبزی جوانی کا سرخ لباس پہنتی ہے، اور ہرے ہرے پودوں میں لال لال مرچیں ایسی معلوم ہوتی ہیں جیسے سبز ساٹن میں لال لال پھول، یا روشنی کے سبز جھاڑ میں سرخ رنگ کی قلمیں لٹکا کرتی ہیں۔ بے چارہ پودا تو اول سے آخر تک سبز ہی رہتا ہے، خبر نہیں مرچ میں یہ جوانی کہاں سے آ جاتی ہے کہ مرتے دم تک لال رہتی ہے۔ شاید مرچ کے پودے کا جگر بھی لال ہوگا۔
مرچیں ٹوٹ کر آتی ہیں تو ڈوروں میں پرو کر اور ہار بنا کر یا یوں ہی چھتوں اور زمین پر پھیلا کر ان کو سکھا لیتے ہیں۔ پھر کیا مجال جو دھوپ سے ان کے رنگ و روغن میں فرق آتا ہو، سوکھ کر مرجھا جاتی ہیں مگر چہرہ ویسا ہی لال دمکا کرتا ہے، بلکہ کھال میں ایک طرح کی چمک اور شفافی پیدا ہو جاتی ہے جس میں سے ان کے اندر کے بیج نظر آ جایا کرتے ہیں۔ مرچ کے پیٹ میں بہت سے بیج ہوتے ہیں اور ان کی شکل زرد اور گول گول بالکل سونے کی گنیوں کی سی ہوتی ہے۔ مرچ کھانے کی چیز نہیں ہے، اس کو تو کھیت میں دیکھنا چاہیے، مگر خلقت کھاتی ہے۔ لال مرچ معدہ، جگر، مثانہ، دل و دماغ کو بے حد مضر ہے۔ اس کا نقصان بہت آہستہ آہستہ ہوتا ہے اور معلوم نہیں ہوتا۔ مجھی کو دیکھو، اس کے دل دادوں میں ہوں، 8 دن ہوئے بالکل چھوڑ دی ہے، اور دیکھتا ہوں کہ اس کے ترک نے میری صحت کو بے حد فائدہ پہنچایا۔ اب تو عہد کر لیا، خدا نے چاہا تو اس فتنی کو کبھی منہ نہ لگاؤں گا۔ بی مرچ کو چھوڑ دیا، برسوں ساتھ رہی تھی، اس واسطے اس کی یادگار میں یہ مرچ نامہ لکھا ہے کہ مجھ کو بے وفا نہ کہے۔ پیارے بچوں، ابھی ہم نے سبق مرچ نامہ پڑھا۔ اس سبق کے مصنف ہیں خواجہ حسن نظامی۔ آئیے اب اس سبق کے معنی و اشارات کو دیکھتے چلتے ہیں۔ خدا کی مار بددعا ہے، یعنی خدا اسے برباد کرے۔ منہ میں آگ لگنا، یعنی منہ میں جلن ہونا۔ آنکھیں پانی میں ڈوبنا، یعنی آنکھوں میں پانی بھر آنا۔ الہی تیری پناہ، یعنی اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ نام دھرنا، یعنی برا کہنا۔ نیلی پیلی شکل بنانا، یعنی منہ بگاڑنا۔ جھاڑ یعنی روشنی کا جھومر۔ شفافی یعنی آر پار نظر آنے کی خاصیت۔ مضر یعنی نقصان دہ۔ دل دادا یعنی پسند کرنے والا۔ فتنی یعنی مصیبت، یعنی فتنے کا مؤنث۔ ہم کچھ الفاظ پڑھیں گے، آپ کو ان لفظوں کو اپنی بیاض میں لکھنا ہے۔ ہم ہر لفظ کو 3 مرتبہ پڑھیں گے۔ آپ کو پیراگراف میں اس لفظ کو ڈھونڈنا ہے اور پھر اپنی بیاض میں لکھنا ہے۔ آئیے ہم لفظ پڑھ رہے ہیں، آپ اسے اپنی بیاض میں لکھیں۔ قلعہ، 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 لکھ لیا آپ نے؟ چلیے اس کے بعد لکھیے
मशहूर, मशहूर, मशहूर। इसके बाद आवाज, आवाज, आवाज। इसके बाद लिखिए जमीन, जमीन, जमीन। इसके बाद लिखिए नक्शे, नक्शे, नक्शे। इसके बाद लिखिए करीब, करीब, करीब। शाबाश। अगला पैराग्राफ हम लफ्ज 3 मरतबा पढ़ेंगे। आपको उस लफ्ज को अपनी बयास में लिखना है, ठीक है? चलिए लिखिए खबर, खबर, खबर। लिखिए ज्यादती, ज्यादती, ज्यादती। इसके बाद लिखें सूरत, सूरत, सूरत। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले पैराग्राफ की तरफ। बहुत आसान सी मश्क हम कर रहे हैं। इस पैराग्राफ में सबसे पहले लिखें तारीफ, तारीफ, तारीफ। लिख लिया आपने? अब लिखिए सुर्ख, सुर्ख, सुर्ख। इसके बाद लिखिए सब्ज, सब्ज, सब्ज। इसके बाद लिखिए बचपन, बचपन, बचपन। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं अगले पैराग्राफ की तरफ। अब आपको लिखना है सबसे पहले मालूम, मालूम, मालूम। उसके बाद लिखिए रोशनी, रोशनी, रोशनी। उसके बाद लिखिए कलमे, कलमे, कलमे। चलिए अब बढ़ते हैं अगले पैराग्राफ की तरफ। अब आपको लिखना है सबसे पहले अव्वल, अव्वल, अव्वल। आखिर, आखिर, आखिर। शायद, शायद, शायद। अगले पैराग्राफ की तरफ बढ़ते हैं। लिखिए
دھوپ دھوپ دھوپ. لکھیے شفافی شفافی شفافی. اس کے بعد لکھیے شکل شکل شکل. اگلے پیراگراف کی طرف بڑھتے ہیں. اب آپ لکھیے کھیت کھیت کھیت. اس کے بعد لکھیے خلقت خلقت خلقت. اس کے بعد لکھیے مضر مضر مضر. اس کے بعد لکھیے نقصان نقصان نقصان. شاباش. چلیے آگے بڑھتے ہیں اگلے پیراگراف کی طرف. اب آپ کو لکھنا ہے صحت صحت صحت. واسطے واسطے واسطے. ٹھیک ہے. بہت شکریہ.